خاندان الہیہ پہ بلند سے بلند دعا ہے میرے محسنین کی یہ اور خلوص پیارا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول ہو. جتنے صاحبان بلاوت آئے سے پیدا موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ آج لے سینا. کچھ مخصوص دعائیں بالخصوص بانی مجلس جو 3 دن پہلے اس دارمانی سے پوچھ فرما گئے ہیں. سیدہ کا لال ان کے درجات میں مزید بلندی اور بھی جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. شرف قبول سلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے. اللہ سامعین محترم، اہل علم حضرات، زندگی میں پہلی بار اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں سجدہ ذکر کا شرف ادا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں آپ کے درمیان اجنبی ہوں. اس کی پہلی اور آخری وجہ یہ آواز صحیح آ رہی ہے. آپ کے اور میرے درمیان اجنبیت آ ہی نہیں سکتی. اس کی پہلی اور آخری وجہ یہی ہے کہ آپ نے اور میں نے عالم ارواح میں کندھے سے کندھا ملا کے علی کو سلام کیا. جو آپ ہے اللہ کرے کسی دروازے کا موقع. پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے. ماں کی گود سے ملا ہوا درس سے ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے، جناب کی نسلوں کی امانت ہے. تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے. میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے. فیصلہ آباد والوں میرے حصے کی مجلس اسی ایک فکرے میں بند ہے، آگے میں نے جناب کی مودت کے سہارے چل رہے ہیں. تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا. میں نے بڑی آپ کے معیار سماعت کی تعریف سنی ہے اور الحمدللہ میں نے پایا بھی آپ کو ویسے ہی، لیکن ذرا سا اگر رویشی گراف میں تھوڑا سا سفر کرو تو میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت کہا. اپنی طرف سے کہوں تو مجمع کا حق ہے اٹھا کے دیوار پہ لے ماروں. سید الانبیاء کی حدیث ڈھال کے طور پر پڑھا کرتا ہوں، ثبوت کے طور پر پڑھا کرتا ہوں. یہ فیصلہ آباد ہے، یہاں جملے کی قیمت ملنی چاہیے. حدیث کیوں پڑھنے جا رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. کیا کہنے آپ امام حسین آپ کو سلامت ہے. رسول کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا من انکر ولایت کا یا علی فقد انکر ولایت اللہ. یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار. کیا بات ہے امام حسین آپ کو سلامت ہے. تہہ دل سے شکر گزار ہو جائے. کیوں پڑھتے ہیں علی کی فضائل؟ کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت؟ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کے فضائل. تو فیصلہ آباد والوں میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے. امام حسین کو بھی سلام شکر گزار ہوں. پھر بات سے بات نکلتی ہے نسل تک پیغام پہنچانے کے لیے، بزرگوں سے دعا لینے کے لیے. مجلس ہوتی ہے اس نسل کے لیے، یہ میرا فیوچر ہے، یہ میرا مستقبل ہے. آپ کو میں نے کون سی نئی بات سنانی ہے، آپ سے سنی ہوئی باتیں آپ تک پہنچانی ہے.
مجلس کا مقصد ہے یہ نسل ان تک بات پہنچانے کے لیے کیوں علی پڑھنا ضروری ہے. علی کا ایک ماننے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، آپ کے اور میری طرح بشری غلطی کر رہا ہے. بے ساختہ ہاتھ جو اٹھا ہے نا، میں شکر گزار ہوں. آپ کا یہ ہاتھ میرے لیے تائید بنے گا، حوصلہ بنے گا، ہمت بنے گا، آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آپ جو میری طرح بشر تھا، بشری غلطی کر بیٹھا، چوری کرنی، بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے. یعنی یہ آپ کا ماننے والا ہے. تنزل کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، یہ شیعہ ہے. تنزل کہنے لگے مولا یہ آپ کا ماننے والا ہے، اس نے چوری کی ہے. علی نے ہم تک اپنی ولایت کا ایک راز پہنچانے کے لیے دانش کا سوال کیا، تو نے چوری کی ہے؟ اب کائنات فیصلہ باد والوں میرے اختیار میں ہوتی نا، میں اس کے جواب دینے کے انداز پہ قربان کر دیتا. اس نے بتایا ہے کہ حجت کے سامنے بولنا کیسے. علی فرماتا تو نے چوری کی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. طبیعت میں نہ کیا ہوا جو پہلی بار کے سامنے ہے. اللہ تمہیں سلامت ہے. تیرے سامنے پہلی بار ہے، میری مجلس پہلی نہیں. کمبر جی مانے کے کمبر یہاں معیار سنا جاتا ہے، یہاں فضائل سنے جاتے ہیں، یہاں حق سنا جاتا ہے، یہاں ولایت سنی جاتی ہے. تو میں صدر جناب کے ذہنوں کے حوالے بدل کے کروں. علی کی آواز ہے کمبر، ہاتھ جوڑ کے آواز دے کے کہتا ہے جی خالق کے کمبر. پریشان ہو گیا ہوں، یہ جملہ میں نے غلط جگہ پہ نہیں پڑھ دیا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. خالق کمبر یہ آپ کے قریب ہے چلیوٹ کے ساتھ ہے رجوع سادات، جانتے ہیں آپ؟ یہی فکرہ زبان سے پھر بدی نکل گیا. پہلو کے ساتھ ہی بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو نے شرک کر دیا، تو نے کفر کر دیا، تو نے یہ کر دیا، تو نے وہ کر دیا. علی کو خالق کمبر کہہ دیا. میں نے کہا فتوا رکھتا ہوں تیرا جوتی کی نوک پہ، لیکن اعتراض کرنے سے پہلے سوچا تو ہوتا جو آدم بنا سکتا ہے کمبر نہیں بنا سکتا. امام حسین کو میں سلامت، جو آدم بنا سکتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت. جو آدم بنا سکتا ہے وہ کمبر نہیں بنا سکتا. علی فرماتا ہے کمبر مولا تلوار لا. آپ جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں ان کے لیے صدر میں کہنے جا رہا ہوں. تلوار علی کے دستے اطہر پر آئی تو تلوار نے سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا. تیرا شکر ہے جس کے لیے اتارا تھا اس کے ہاتھ میں آ گئی. بولیے امام حسین آپ کو سلامت ہے. 4 پورے بات لمبی ہے، جلدی جلدی نتیجہ کو منزل کی جانے پڑ جاؤ. 4 پورے بھائی جان یہاں سے 4 ہوئی شہنشاہ نے کہا. اب میں بتانے چاہ رہا ہوں علی پڑھنا کیوں ضروری ہے. کٹے ہوئے پورے، کٹی ہوئی انگلیاں، کٹی ہوئی ہتھیلی پر رکھ کر کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کے آواز دے کے کہنے لگا کوفے والو آؤ تمہیں بتاؤں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین بولیے بھائی جان آپ مجھے اتنی پیارے جتنا سارا مجمع پیارا ہے. سید کلال آپ کو اشارے میں عنایت علی میں رکھے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو یاسوب الدین ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو دین کا دین ہے. لفظوں کے تکرار میں بولتے تو لفظ سینے میں شاہ نجف نے اتنے رکھے فجر آ جائے
سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھی. علی کی ولایت کا قصیدہ پڑھنے لگا, بندے تڑپے بھڑکے, دوڑ کے علی سرکار کی بارگاہ میں آتے ہوئے, مولا آپ نے انگلیاں کاٹ دی ہیں, وہ آپ کے فضائل پڑھ رہے ہیں. امتحان لینا ہے زاکری کا تو آپ کے اپنے نصیب کی بات ہے, ورنہ مجھے وہی پڑھنا ہے جو مولا نے مجھے عطا فرمایا. کائنات کی ملکتوں میں حصار ولایت کے علی میں رکھے, یہ عالم کی عزت کی قسم ہے. پنڈی سے لے کے کراچی تک مجمع دھمال دیتے تھے کہ اپنی قوت پرواز تو یہ فکرہ مجھے بتائے گا نا, مولا آپ نے انگلیاں کاٹ دی, وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. فرماتے اچھا جاؤ واپس لے کے آؤ. بندہ علی کے سامنے کھڑا ہوا, سنا ہے تو میری ولایت کا قصیدہ کوفہ کے مرکزی چوک میں پڑھ رہا ہے. قدموں پہ رخسار رکھ کے کہتا ہے مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کے فضائل, آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا. اللہ تیری زندگی سلام رکھے, آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا دیا. علی فرماتے اچھا یہ تیرا معیار ملا ہے, شکر گزار ہوا ہے, یہ چمکتے ہوئے چہرے تو میری کمزوری ہے. علی فرماتے اچھا یہ تیرا معیار ملا, چل پھر مجھے بھی علی کہہ دے. امام حسین آپ کو سلام رکھے, یہ تیرا معیار ملا, کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ. صدر میں کہہ دیا ہوں, شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی, ورنہ فیصلہ بات کا یہ معیار نہیں ہے کہ اردو ادب پڑھا جائے اور بندے چپ کر جائیں. کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ, ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے, دیکھو گا اس سے آگے نبی کو سلام کون کرتا ہے اور کون یہی تب توڑ دے گا. بندے نے علی کا حکم خدا سمجھ کر کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھی. فیصلہ بات والوں حوالہ میری ضمانت ہے, نہ دکھاؤں گا بلکہ دیوار تک تیرا مجرم. 3 دن کیمرے مجھے ریکارڈ کر رہے ہیں, بات وہ کروں گا جو سپریم کورٹ میں کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. میرے ممبر چھوڑنے کے بعد کوئی بندہ میرے بانیان کو تنگ نہ کرے, اپنے کہے گا میں خود ذمہ دار ہوں. بات وہ کروں گا جو عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے, کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیاں علی کے حکم سے بندے نے کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھی. فیصلہ بات کا تو علی نے دستے امامت پھیرا, ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. ہاتھ ویسے ہو گیا, یہ ہاتھ ہے جو اللہ کے ہاتھ سے رزق ولایت لیتا ہے. شہنشاہی اب میں نے دیکھنا ہے کہ آپ کے مجمع کا معیار کہاں تک جا سکتا ہے. علی نے دستے امامت پھیرا, فیصلہ بات کا تو ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. بندے تڑپ اٹھے, یار یہ عجیب ماجرا ہے. بندے چپ کر گئے تو سمجھو گا مجلس میں آگے بھی نہیں آئے, یہ اندر سے عقیدہ ساتھ نہیں دے رہا. تیسری وجہ کی تو میرے ساتھ نہ بولو. بندے پھر تڑپ اٹھے, یار یہ عجیب ماجرا ہے. پہلے کاٹ دی پھر جوڑ دی, یا کاٹی نہ ہوتی یا چوڑی نہ ہوتی, یعنی کاٹنی تھی تو چوڑی کیوں, جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں. علی آواز دے کے کہتے خاموش, وہ چوری کرنے کی سزا تھی, یہ فضائل پر نہیں جا رہا. کیوں ملوک کا طوفان ہمارے سر اٹھایا ہے. ہم سے نہ لڑ خدا سے جھگڑ, ہم سے نہ لڑ خدا سے جھگڑ, کیوں اس نے بے مثال علی کو بنایا ہے. جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا, جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا, ملا ملا ہے جس کو مولا نہیں ملا. ارے کافی بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو, خود جس کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. میرے چاند میں شجرہ ملے بھی تو کیسے, ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی
تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. ولی کے بوکس میں کرتے ہیں جو سجود و قیام. اب ہاتھ نیچے رہ گئے نا, آوازیں تو بہت بلند ہے, ہاتھ اٹھنے چاہیے. ولی کے بوکس میں کرتے ہیں جو سجود و قیام. قدم قدم پہ وہ شیطان نیت کو ڈھونڈتے ہیں. خدا کے گھر کی طرف جو جھکے علی کے بغیر, قسم خدا کی وہ اب بھی بتوں کو پوچھتے ہیں. لیکن یہ قدیر کی تائید میں آپ کے ہاتھ بلند کروائے ہیں. اللہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے. اب علی اترے ہیں کعبہ کے وسط میں, کعبہ کے سینٹر میں. اچھا چچا جی, میں آپ سے مشورہ مانگتا ہوں, بندے کو ممبر پہ حق پڑھنا چاہیے. ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نوکری ہو, آخری مجلس ہو. کل رات کعبہ میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا, حق پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا, حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا؟ میں قدموں پہ رخسار رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا, تیرے نوکر جانے, تیرے شیعہ جانے, ان کے عقیدے جانے, اور تو جان. میں کہہ رہا ہوں آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے. علی اترے ہیں 13 رجب کعبہ کے سینٹر میں. اب بول نہ بولتے ظرف نصیب اور زمین کی بات ہے, مجھے آسمان والے فرشتے تاپ یہ بنا نہیں رہ سکیں گے. آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے, ٹکرا کسی دیوار سے سر اپنا پھوڑ دے. باطل تیری نماز ہے کر اس کے نام سے, وہ تو خدا کے گھر میں ہے پھر گھر بھی چھوڑ دے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سید راضی ہو, امام حسین علیہ السلام. گرامی کی میں مجلس پڑھنے آیا, تیرے نوے امام سرکار محمد تقی کی. مولا سے کسی نے سوال کیا, مولا جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا چہرہ سامنے آ جائے, مشکل باتیں سنا کرو, موقع کی چیز سنا کرو. بانیان نے اتنا خرچہ کیا, صفحہ اللہ بچھائیے, مولا محمد تقی علیہ السلام کا تعارف تو ہونا چاہیے. اب اللہ کرے زبان کو بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. مولا جب نماز پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ممبر چھوڑوں گا, بندے آ جائیں گے, حوالہ بتاؤ کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو, نہ دکھاؤں گا پر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں, چپ کر کے آواز بچا کے گھر میں جا, پھر تو جاؤ تیرا مقدر جانے, میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا. مولا جب
جواب نہیں دوں گا کتاب کا واٹس ایپ اسکرین شاٹ بھی سینڈ کروں گا. اچھا جو بندے دعاؤں کے بڑے طلبگار ہوتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں نا, مناجات پڑھتے ہیں, اپنی طرف سے کہوں تو کاروان کا حق ہے اٹھا کے دیوار کو دے مار. دعائیں جوشن کبیر, جو بندے چپ ہیں مجھ سے قسم اٹھوا دو میں نے نہیں بنائی, اور جو بندے واہ کر رہے ہیں ان سے بھی قسم اٹھوا لو انہوں نے بھی نہیں بنائی. تیرے مولا امیر نے تعلیم کی ہے, اور جو فکر حمزہ بھائی پڑھنے جا رہا ہوں وہ ہے تیرے ساتویں امام. مولا فرما رہے ہیں دعائیں جوشن کبیر پڑھتے 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 جب بندہ آخری فکروں پہ پہنچے نا, اب لڑنا ہے تو ساتویں امام سے جا کے لڑ, ہم ملنگوں سے مسکینوں سے لڑ کے کیا ملے گا ہمیں؟ تو علی نے بنائی اپنی ولایت کے پرچار کے لیے, جب تک سانسیں ہیں علی پڑھیں گے, کوئی سنے تو بھی پڑھیں گے, کوئی نہ سنے تو بھی پڑھیں گے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. ساتویں امام فرما رہے ہیں جب بندہ دعا کے ان آخری جملوں پہ پہنچے تو بندے کو چاہیے یہ سجدے میں پیشانی رکھ کے فکرے کہے, مولا کون سے دعائیں جوشن کبیر میں یہ فکرے نہ ہو جو چھوٹے کی سزا ہو میری, چپ کر کیا تو جانا علی جانے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مولا کیا پڑھنا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں دعائیں جوشن کبیر کی آخری فکرے سجدے میں سر رکھو اور یوں پڑھو, سجدت ان وجہک الذلیل لوجہک الکریم, پالنے والے میرے ذلیل چہرے نے سجدہ کیا تیرے عزت والے چہرے کا. اپنی طرف سے نہیں کرتے, رسول کے حکم سے کرتے ہیں. بولنے والی امام حسین آپ کو سلام. رسول کے کیوں میرے چار بات سمجھ میں آ گئی؟ رسول میں کالج میں دوستوں سے کبھی پڑھے تو کر لو, ہم علی اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے, رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ کیوں بیٹا سمجھ آ گئی بات؟ ہم علی فیصل آباد والوں اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے, رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں. رسول نے پڑھ کے بتایا کہ ایسے علی پڑھو. بولنا فیصل آباد میں بندے چپ کر رہے تو کی بات ہے نا, پتہ کیسے؟ مسجد نبوی ہے, ممبر رسالت ہے, کھچا کھچ صحابیوں سے مسجد بھری ہوئی ہے, اور رسول علی پڑھ رہے تھے. مجمع دکھاؤ جہاں جا کے یہ فکرے کہو اور دل کی تسکین ہو جائے, ورنہ بولو علی عطا تمہارے لیے کہ تو تمہیں سنانا ہے نا. جو بندے بول پڑے تھے میں کہتا ہوں, جو نہیں بولے ذرا فیصلہ تو کرو. کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھے. شاباش, اللہ کرے رخسار حسین کے روضے پہ جا کے بات سنو. امام حسین کو جب نبی علی پڑھے, مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے. سن کے بولتے ہو تو اور صدر بدل دیتا ہوں. بھائی جان آگے آتے ہیں تو بڑی مہربانی ہے آپ کی, اگر کوئی نظر شرعی نہیں ہے تو جناب سے کہہ رہا ہوں, آپ تو کھڑے ہوئے ہیں سر, آپ آ جائیے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نبی علی پڑھ رہے تھے, مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے. علی سن کے بول پڑھو تو یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ. امام احسان ہے جناب کا, آئی کانٹیکٹ پہ ساری لا دیا, میں جناب کا شکر گزار ہوں. امام حسین آپ کو سلامت رہے. یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ. رسول پڑھے تھے علی کے فضائل, یہ بھی علی, 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 یہ بھی علی. کونے میں سے بندہ کھڑا, یا رسول اللہ ہر وقت علی کی بات. سفید داڑھی ہے, میرے باپ کے برابر ہے, دعا کی ضرورت ہے. امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے. ہر وقت علی, ہر وقت علی کے فضائل, ہر وقت علی کا تذکرہ. وجہ کیا ہے؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت باہر. شاباش, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بلند آواز سے پوچھنا, کیا پوچھ رہا تھا؟ یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں, ہر وقت علی کے فضائل. بتائیں تو صحیح, اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوگا؟
बोलो ना, बोलो ना, अल्लाह ने महंत बनाया तो बोलिए। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। भाईजान बोलिए, आप मुझे उतनी प्यारा जितना सारा मजमा प्यारा। बंदे चुप करते हैं फिर सब पड़ जाता है। या रसूल अल्लाह, अगर अली ना होते तो क्या होता? रसूल फरमाते कुरान में नुक्ता ना होता। या रसूल अल्लाह, थोड़ी सी और वजाहत करवाए ना, अगर अली ना होते तो और क्या ना होता? इस जुमले पे 5 बंदे बोले ना, हालांकि कितना अजीम इज्तिमा है और हर बंदा इश्क़ अली में झूम रहा है, इसके बावजूद कह रहा हूँ 5 बंदे बोले मैं राजी जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, अगर अली ना होते तो और क्या ना होता? रसूल फरमाते बतूल का हमसर ना होता। सीना पिंजरा तोड़ के तेल हथेली पे आके उसके मौतदा में रक्स करे फिर बोलना वरना फॉर्मेलिटी वाली दाग लेके हुसैन के बारे में आके बनाए नहीं है। तीसरी मर्तबा फिर खड़ा हुआ, रसूल अल्लाह थोड़ी सी और वजाहत करें ना, अगर अली ना होते तो और क्या ना होता? कुरान में नुक्ता ना होता, ठीक। बतूल का हमसर ना होता, ठीक। अगर अली ना होता तो और क्या ना होता? अल्लाह करे अब जुबान वो बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। रसूल आवाज देके कहते हैं अगर अली ना होते काबा को सजदा ही ना होता। फैसला बना दिया ना। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। अगर अली ना होते काबा को सजदा ही ना होता। बस मैं अपने टाइम से एक्सीड भी नहीं करना चाह रहा और बात में मुकम्मल करना चाह रहा हूं। 3 सवाल किए, 3 जवाब हुए। कुरान में नुक्ता ना होता, बतूल का हमसर ना होता, काबा को सजदा ना होता। अल्लाह आपकी जुबान को खा के शिफा का साया अता फरमाए। चौथी मरतबा फिर बंदा खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, हर वक्त अली, हर वक्त अली, हर वक्त अली, हर वक्त अली, वजह क्या है? आखिर ये अली है क्या? हर वक्त अली जो पढ़ते हैं, कभी अली पे हदीस है, कभी अली की मेराज, कभी अली का सजदा, कभी अली का हमला, कभी अली का घोड़ा, कभी अली की तलवार। जब देखो अली की बात, आखिर ये अली है क्या? हवाला मेरी जमानत का फैसला बात वालों, मैं काबर की दीवार तक तेरा मुजरिम हूं। अगर मैं दिखा सकूं आवाज बचा के घर में जा, फिर तू जान बीबी जाने मैं कुछ नहीं कह सकता। या रसूल अल्लाह, आखिर ये अली है क्या? रसूल आवाज देके कहते हैं माले हाज़र रजल यसअलु अन्नी नफ्सी, मेरे सहाबियों देखो दिमाग फिर गया है इस बंदे का, मुझसे मेरे ही बारे पूछ रहा है। हाय 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 हाय। बस फजाइल की आखिरी सरहद, इसी पे नौकरी तमाम। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात बाकी, फिर खुद के सज्जा से अदा करेंगे। रसूल के हुक्म से अली पढ़ते, रसूल ने पढ़ के बताया कि अली ऐसे पढ़ो। एक और मौके पे भी रसूल ने पढ़ा है अली। मौके तो बड़े हैं, लेकिन एक मौका सुन लो, वो मौका पता कौन सा है? नाम से ही अली वाले झूमते हैं कि वो मौका है मैदान गदीर का। जो हाथ उठा कर किसी दरवाजे के मोहताज ना हो, जितने दीवार के सारे बैठे हो, सब इज्जत वाले चेहरे मुझे देखना, मैं बाजुल्लाह का तस्करा करने जा रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वो अच्छा फैसला बात है, यहाँ फिक्रा छुपाना नहीं चाहिए, देना चाहिए। मैदान गदीर फैसला धीमे लगे से बात करूँ ताकि पता लगे लफ्ज में बोलते हो या गले के जोर पे बोलते हो। मैदान गदीर वो इज्जत वाला मैदान है जहां अल्लाह और रसूल ने मिल के अली पढ़ा। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। मिंबर की कसम है, देख ले जो रजिस्टर खुला उसमें से एक लफ्ज भी नहीं पढ़ सका, पता नहीं कहां से बात चली और किधर जा रही है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। ये कोई आम मैदान नहीं थी, मैदान बस 2 या 3 मिनट के फजाइल और फिर इंशाल्लाह मसाइब लिखना आप चाहेंगे। ये कोई आम मैदान नहीं था, फिक्रा कहूं ताजा ताजा सर मुंडे हुए, टिंडे हुई थी, टिंडे और तो समझ गए, टिंडे ताजा ताजा सर मुंडे हुए थे, कड़कती हुई रेत थी, चिल्लाती हुई धूप थी और ऊपर से रसूल की तरफ निवासी इतनी हुई कि सरों से हमामे भी उतरवा दी। शाबाश शाबाश, जो पहुंचा उसे मैं कहता हूं इमाम हुसैन आपको सलाम, ताकि अली याद तो रहे ना, ये सारे अली की याद के इंतजाम हो रहे हैं। इमाम हुसैन आपको सलाम।
कड़कती हुई रेत, चिलचिलाती हुई धूप, और मैदान गदीर में नाज़िम मिंबर साहब से लेके जितने परदार में जितने अभी वाले चेहरे आ रहे हैं, हर चेहरा मेरी नजरों का अदब है। बुजुर्गों, भाइयों, इज्जत वाले सैयदों, गैर सैयदों, मुस्तरदा ऐसे बोलना कि कम अज कम अली तुम पे भी राजी हो जाए, मुझ पे भी राजी हो जाए। मैदान गदीर में फैसलाबाद वालों बंदे दो तरह से जल रहे थे, पता कैसे? ऊपर से सूरज की हरारत जलाती थी, मिंबर से अली की भी लायत जलाती थी। जो रसूल के दिल पर अली की विलायत का परवाना बंद हो गई। इमाम हुसैन आपको सलाम। ऐसे बंदे सोच में पड़ गए, भी शायर का टाइटल लगा हुआ है, कुरान की आयतें भी पढ़ रहे हैं, भाई दिल में अली हो तो कुरान याद हो जाए। इमाम हुसैन आपको सलाम। याद तुम सबको है, याद तुम सबको है। देखिए ना, नाज़िम मिंबर साहब मेरे पढ़ने से पहले, भाई जिन परेशान होना बस खत्म हो रही है बात। नाज़िम मिंबर साहब मेरे कहने से पहले ही आयत पढ़ बैठे, अल्लाह इन्हें कुरान का साया अता फरमाए। इन्होंने पढ़ दिया, मैं भी कुरान का तबारुक हासिल कर लूं, बरकत हासिल कर लूं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमिल काफिरीन। ये है वो कलाम इलाही की आयत जो रसूल के दिल पर उतरी। अब इसका सलीसल उर्दू तर्जुमा मेरे बाद किसी खतीब से सुन लीजिएगा, किसी आलिम दीन से सुन लीजिएगा, किसी वाइज ज़ाकिर शायर से सुन लीजिएगा। मुझे कुछ मिसरों का सफर आता हुआ वो सुनिए और जाओ, मैं आपकी दुआ के सहारे तले। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, रुको रुको मेरे हबीब, मुझको तुझसे काम है। इमाम हुसैन ने हाथों मुबारक की नाज़ाइन में बस होने की तौफीक अता करे। भाई जनाब आप लोग ये मेरी जगह देखिए, मेरी जगह देखिए, आप मुझे उतनी प्यारी जितना सारा मजमा प्यारा है। कायनात की ममता आपको सलामत रखे। देखो 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 देखो, जिस दिन से मिंबर अता हुआ है ना, वो दिन है और आज का दिन है। हर मिंबर पे अपना तुर्रा इम्तियाज समझ के कहा करता हूँ, अलल ऐलान कहा करता हूँ, आले मोहम्मद की अता पे नाज करके कहा करता हूँ। मिसरा किसी का चुराया हुआ साबित कर, जिंदगी पर ज़हीर मिंबर पे नहीं आएगा। आग समझ के ना बोल, फिर तू जान और बीबी जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता। मिसरा बाबू से पकड़ के खड़ा करे, फिर बोलना फॉर्मेलिटी वाली बात भी नहीं चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, रुको रुको मेरे हबीब, मुझको तुझसे काम है, तुझी पे ही दरूद है, तुझी पे ही सलाम है। अल्लाह मेहरबानी भाईजान, मेहरबानी भाईजान, मेहरबानी भाईजान। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, रुको मेरे हबीब, मुझको तुझसे काम है, तुझी पे ही दरूद है, तुझी पे ही सलाम है। अल्लाह कह रहा, तू है वो शम्स किबरिया शुआएं जिसकी अंबिया, तमाम अंबिया का तू मेरे नबी इमाम है। अल्लाह कह रहा, तेरी रजा मेरी रजा, मेरी रजा की है कसम, तेरी जुबान जो कहे वो मेरा ही कलाम है। अल्लाह कह रहा, तेरी हयात मौजज़ा सदा मेरे गुरूर का, मेरी हयात की दलील तेरा एहतशाम है। अल्लाह कह रहा, तेरा वजूद दो जहां पे इक़्तिदार लम यज़ल, तुम्ही हो इब्तिदा, मेरी तुझी पे इख्तिताम है। अल्लाह कह रहा, नमाज रोजा हो ज़कात तूने सब बता दिए, और अब तो हज भी मेरे घर का हो गया तमाम है। अल्लाह कह रहा, मगर मैं पहुंचा अब तलक वो मेरे दी कथा बदन बदन बगैर रूह
محبت کی وجہ سے کہ آپ بے ساختہ داد دینے میں مجبور ہو گئے، ورنہ مجھے ایک سفر کرنا اور کسی قصیدہ خان جا کر کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھیے گا، اتنی رفتار سے بندہ خرچ ہی کنٹرول کر رہا ہے تو یہی بڑی بات ہے۔ یہ دینے والے کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ کہہ رہا نماز روزہ ہو زکات تو نے سب بتا دیے، اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے، مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا بدن، بدن بغیر روح کے ہمیشہ نہ تمام ہے۔ اللہ کہہ رہا جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہا چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے، اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے۔ اللہ کہہ رہا بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو معراج والی رات کا حسین انسلام ہے۔ اللہ کہہ رہا وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں، اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے۔ اللہ کہہ رہا ملا میرے ولی کی آج لازمی قرار دے، یہی ملا عبادتوں کی زینت اقتدام ہے۔ اللہ کہہ رہا میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا، اٹھا کے ہاتھ پر علی یہ دینا حکم عام ہے۔ اللہ کہہ رہا میں اس کا ہوں عدو کہ جو علی کا بھی عدو ہوا، یہ خاص خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے۔ اللہ کہہ رہا بتا دو سب نمازیوں کو اے وحی کے ترجمان جس میں ہو میرا علی نماز ہو۔ بتا دے ہمیں یہ راز ہے کیا، ڈھونڈنے تجھ کو جو نکلے تو علی ملتا امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اگر دنیا ولایت علی کو تسلیم کر لیتی، آج بغداد میں محمد کی بیٹی کے بال نہ کھلے ہوئے۔ عظم اللہ حضورکم، ماتمی بے تاب ہیں، سینے بے چین ہیں، ہاتھ منتظر ہیں کہ اس کا ماتم کریں جسے پردیس میں زہر دے دیا گیا۔ عظم اللہ حضورکم۔ بھائی جان بیٹھیے، مصائب ایک منزل کا نام ہے۔ کوشش کروں گا کہ مصلے پہ جو خیرات مانگی آپ کے لیے چار آنسو آ جائیں۔ رونے آئے ہو تو فکرہ سننا، دو جنازے آل محمد کے گھر میں ایسے گزرے۔ بانی مجلس کہاں ہے؟ انہیں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہیں زین شاہ جی، زین شاہ جی ہیں یہاں پہ، انہیں کہا یہ تکلیف کر کے ذرا میرے سامنے آ جائے۔ دو جنازے آل محمد کے گھر میں۔ باوجی میں آپ کو مخاطب کر کے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، بانی مجلس ہیں، بڑے مقدر کے دھنی ہیں، جو نانا کے روضے پہ آدھی رات کو جاتی ہے، آپ کے گھر میں مہمان ہے۔ مصائب میں اسی ایک فکرے میں پڑ جاؤں گا کہ رونے آئے ہو۔ دو جنازے آل محمد کے گھر میں ایسے گزرے ہیں کہ قتل ہونے کے بعد امت نے انہیں چھت سے گرا دیا۔ سینے پہ ہاتھ مار کے رونا ماتم کی شان ہے۔ سار پہ ماتم کرنے والے اللہ تیری بہنوں کے پردے سلامت رہے۔ مصائب تو میں پڑھ گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ دو جنازے مسلمانوں نے قتل کرنے کے بعد آل محمد کے چھت سے گرا دیے۔ پتہ کون کون سے؟ پہلا جنازہ ہے سفیر حسین کا۔ مجھے یقین ہے اس مجلس میں سید سجاد موجود ہے۔ تیرا ماتم، تیرا گریا، تیری بے چینی بتا رہی ہے۔ پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ خون رونے والا امام بیٹھا ہے۔ سن مجھ سے لو پرسہ شام کے بیمار کو دینا۔ پہلا جنازہ ہے مسلم ابن عقیل کا۔ جب سر قلم ہوا نا، اللہ لعنت کرے قاتل پہ، کمینہ آواز دے کے کہتا ہے مسلم سر جھکا۔ مسلم کی آواز آئی، اللہ کے علاوہ ہمارا کسی کے آگے سر نہیں جھکتا۔ رونے والوں کمینے نے تلوار چلائی، سر قاتل کے ہاتھ میں آیا۔ اب تیرا کیا خیال ہے؟ مسلم کی لاش کو بڑے احترام سے اتارا ہوگا۔ یہ قرآن سر پر رکھ کے روایت تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ کھڑی ہوئی مسلم کی لاش کو پیر سے دھکا
دوسرا جنازہ اس کا ہے جس کا ماتم تم کرنے آئے ہو، میرا نواں امام۔ اللہ لعنت کرے ملعونہ عورت پر، ام الفضل پر، جس نے امام کو زہر دیا، زہر سے تڑپ رہا ہے میرا امام۔ جس مظلوم کی بھی غربت پڑھو، جس مظلوم کی بھی، لگتا ہے یہی غربت میں حسین ہو گیا۔ علی کے سارے بیٹے فضائل میں علی، علی کے سارے بیٹے مصائب میں حسین ہے۔ آپ رکھ میرے سامنے پہ قرآن ماتم کرنے آئے تو یہ جملہ تیرے رونے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ واحد میرا امام ہے، جب زہر ملی ہے نا، جس امام کو بھی زہر دی گئی، کسی نے حسین کو یاد کیا، کسی نے رسول خدا کو آواز دی، کسی نے امیر المومنین کو پکارا، کسی نے غازی کا نام لیا۔ اللہ کرے مر جاؤ کہ جملہ نہ پڑھ سکو۔ واحد میرا یہ محمد تقی امام ہے، جب زہر